أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورة الاعراف آیت نمبر 20. فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا، بہکایا شیطان نے سیدنا آدم اور ان کی زوجہ مطہرہ کی طرف. شیطان چاہتا یہ تھا کہ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ میں اس کو اسی طرح شرمندہ کرواؤں، نعوذ باللہ، جس طرح کہ مجھے ذلیل ہونا پڑا. حالانکہ ذلیل تو ہوا، راندہ درگاہ تو ہوا، اپنی اکڑ، تکبر اور اللہ کے حکم کے سامنے چوں چرا کرنے کی وجہ سے. لیکن اسے ضد آ گئی سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں. وہ چاہتا تھا کہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ فلاں چیز کھائی گئی تو جنت کا جو لباس ہے وہ ان سے لے لیا جائے گا، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا اس خوراک کے مناسب نہیں تھی. یہ اللہ نے ایک قانون بنایا تھا، اسے پتا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، ان سے ان کا لباس اترواؤں تاکہ ان کی پوشیدہ جگہیں ظاہر ہو جائیں. تو وہ ہر قسم کا پروگرام بنانے کی اس نے کوشش شروع کر دی. اس نے یہاں 4 جملے بولے، اس کی طرف سے 4 جملے آئے ہیں. اب ایک بات یہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب دیکھنا کہ یہ کیسے زور لگا رہا ہے اللہ کے حکم کو پیچھے کرنے کے لیے. دھیان کرنا، یہ تمہارے اوپر بھی بعین ہی اسی طرح ایک زور صرف کرے گا. لہذا اللہ ہمیں یہ واقعہ بتا کر تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چاہتا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ فلاں درخت نہیں کھانا، واللہ اعلم اب وہ کون سا تھا. حدیث رسول اللہ میں بھی نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت میں بھی نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے. بہرحال ایک عبارت، ایک سٹیٹمنٹ، اللہ کے ایک حکم تو تھا نا. شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم کسی ذریعے تبدیل ضرور ہو. لہذا اس نے کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین. اسے پتا تھا کہ انبیاء نافرمانی تو نہیں کرتے، لیکن انہیں میں کوئی ایسی باتیں بتاؤں کہ جس سے یہ دین کی لالچ میں آ کر، دین کی محبت میں آ کر یہ کام کر بیٹھے. اس نے کہا اللہ نے تمہیں اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ کھا کر کوئی گناہ ہو جائے گا. اصل میں اللہ تمہیں یہاں فرشتہ بنا کر نہیں رکھنا چاہتے، یہاں اللہ تمہیں زمین میں بھیجنا چاہتے ہیں. لہذا زمین پر تو کافی نقصانات ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے دوری کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. تم یہیں رہ جاؤ گے، اگر یہ جیسے ہی کھایا نا تو فرشتے بننا شروع ہو جاؤ گے. الا ان تکونا ملکین، یہ ایک جملہ. اور دوسرا او تکونا من الخالدین، یہ کہ تم رہ جاؤ گے یہاں ہمیشہ ہمیشہ. یہ دوسرا اس نے جملہ بولا خطرناک کہ ہمیشہ ہمیشہ یہی رہ جاؤ گے اگر فرشتے نبی بنے تو. تیسرا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، پھر لگا قسمیں اٹھانے کہ قسم تو کم از کم غلط نہیں نہ ہوتی. میں اپنے بارے میں غلط ہوں، اللہ کے بارے میں تو میں بھی غلط نہیں ہو سکتا نا. میں اللہ کے نام کی قسم لے رہا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ تیسرا زور. اب اس نے چونکہ 4 جملے بولے تھے نا کہ اے اللہ، میں ذریت آدم کو اور ان کو خراب کرنے کے لیے جو آؤں گا نا، میں بڑا زور صرف کروں گا، میرے پاس جتنی طاقت ہے وہ یہ ہے، نعوذ باللہ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم،
ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے حملہ آور ہوں گا، پیچھے سے حملہ آور ہوں گا، دائیں سے بائیں سے، تو یہ 4 حملے کروں گا۔ تو یہ 4 جملے اللہ تعالیٰ یہاں بھی نقل فرما رہے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام پر بھی اس نے یہ 4 گر آزمائے۔ پہلا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، دوسرا کہ ہمیشہ رہ جاؤ گے، تیسرا کہ بڑی قسمیں کھا کر ہر طرف سے یعنی پروگرام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بالآخر ہوا نہیں۔ تو چوتھا کام اس نے یہ کیا کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، مائل کر لیا ان کو دھوکے سے، یعنی براہ راست اور اپنے اختیار سے تو انہوں نے نہ کیا، انہوں نے کہا، شیطان چاہتا تھا کہ چلو بھول تو جائے نا کسی ذریعے سے، کوئی ایسا طریقہ اس نے استعمال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطہرہ بھول گئے۔ تو جیسے ہی بھولے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اس نے کوئی ارادہ تک بھی نہیں کہ ہماری نافرمانی کا، لیکن شیطان خوش ہو رہا تھا کہ چلے کسی ذریعے سے میں نے اللہ کا حکم توڑوا تو دیا ہے، اللہ کو جو چیلنج دیا تھا وہ تو میں کر گزرا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں تو یہ گناہ ڈال دیا کہ فَأَخْرَجَهُمَا، کہ شیطان نے ان کو نکلوایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو یہ پھسلایا۔ اس کے حصے میں تو یہ کیس بن گیا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے معاف کر رکھا تھا، کسی غلطی تو نہیں تھی۔ اگرچہ قانون ہم نے بنایا تھا کہ اس کھانے سے جو ہے لباس اترے گا، اور وہ تو قدرتی عین اسی وقت ہی بھولے کہ جس وقت اللہ نے ان کے بھیجنے کا انتظام کیا ہوا تھا کہ تم نے زمین پر اب جانا ہے اور اپنی ڈیوٹی شروع کرنی ہے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کو جب فرمایا کہ میں نے تو تمہیں معاف کر رکھا ہے، جب انہوں نے معافی مانگی نا اللہ ہم سے بھول ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی سے معاف کر رکھا ہے۔ تو جس کو معافی ملے تو جو سزا ہوتی ہے تو وہ تو ختم کی جاتی ہے نا۔ اگر نعوذ باللہ سزا کی وجہ سے یہ لباس جنت یونیفارم اترا تھا تو اللہ ان کو واپس کر دیتے، جنت میں واپس بھیج دیتے، نہیں، وہ سزا کی وجہ سے اللہ نے نکالا ہی نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے تو چونکہ نیت یہی کی تھی نا، کیس تو اس شیطان پر تو یہی بنا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کو عین اس وقت جانا بھی تھا، اور قدرتی اسی وقت جو ہے ٹائم بھی پورا ہوا اور جنتی یونیفارم بھی اترا، جنتی لباس بھی اترا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دنیا میں جاؤ اور لوگوں کو اسی طرح سمجھانا کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان کو جا کر بتانا کہ میری طرف سے رہنمائیاں آتی رہیں گی، جس طرح میں نے تمہیں بتایا رہنمائی کی کہ فلاں درخت نہیں کھانا، اور دھیان کرنا شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہوگا۔ یہ اللہ کی بات توڑوا کر رہے گا، بس یہ پوری انسانیت کو یہی چیلنج ہے کہ دیکھنا اس کی اللہ کی بات کو پکا پکڑ لینا، بس شیطان یہیں سے تمہیں خراب کرے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں جس طریقے سے خراب کروں گا نا، چھوٹے چھوٹے طریقے تو کروں گا، لیکن اصل جو پہلا طریقہ کار ہے وہ میں اس پر محنت کروں گا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ میں ایسے کام کرواؤں گا جس سے جڑ ہی نکل جائے ان کی، یعنی وہ پہلے ایمانیات پر حملہ آور ہوگا۔ یعنی جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو کہنے لگا نا کہ دیکھ اگر تو کھا لے گا تو فرشتہ ہی بن جائے گا نا، تو کہہ اللہ کو کہ میں کھاتا ہوں، جان بوجھ کر کھا لے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑوانے کے لیے ہر وار استعمال کرے گا، ٹوٹ جائے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، جو احکم الحاکمین کی طرف سے آئی ہے اسے توڑوایا جائے، اسے ختم کیا جائے، وہ تاکہ دفعہ باقی نہ رہے، بس انسان تھوڑا ٹیڑھا ہو کر چلے، اللہ کا حکم پورا نہ کرے۔ تو اب شیطان کے جو وار چل رہے ہیں اس دنیا پر وہ بھی بعین ہی اسی طرح چل رہے ہیں، اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اور یہ شیطان جو سٹیٹمنٹ توڑواتا ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کو توڑواتا ہے، وہ بے شک نورانی ہتھیار بھی استعمال کرے گا، وہ گناہ کی نیت سے نہیں، نیت براہ راست وہ کہے گا اچھی کر لو نا، کوئی بری بات تو نہیں ہے، دیکھو کہ تم فرشتے بننے کی نیت سے کھاؤ گے نا تو یہ کوئی گناہ تو تھوڑا ہی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی شیطان چاہتا ہے کہ ٹوٹے سے اللہ کا حکم، چاہے کوئی بندہ نیت کیسی ہی کر لے، اصل میں اس کو اللہ کا منکر ٹھہراؤں کسی بھی اچھے طریقے سے، نعوذ باللہ۔ اب درود شریف پڑھنا اچھی بات ہے نا، لیکن اگر نماز کے اندر کوئی کہے بھائی سورۃ الفاتحہ کی طرح میں درود شریف بھی ساتھ پڑھوں گا تو کیا خیال ہے نماز ہو جائے گی؟
اگرچہ اس آدمی کا جذبہ بڑا ہی اچھا ہوگا کہ درود شریف بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس جذبے کا کیا کرنا ہے جس میں سنت ہی شامل نہیں۔ شیطان نے وہ سٹیٹمنٹ تو توڑوا دی نا کہ میں نبی کا تابع دار نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تم نبی کا تابع دار رہو گے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری یہ اتباع کرو۔ تو اللہ کے اس حکم کو توڑوانے کے لیے وہ نیتیں اچھی کروا کے، نعوذ باللہ، وہ بظاہر تو اچھی ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ کوئی بھی ایسا کام ہو، چاہے بظاہر آدمی کہتا رہے کہ میری نیت بڑی صاف ہے جی، بڑی اچھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ بعینی اسی طرح آرڈر کرتی ہے، کیا یہی ہمارا حکم ہے؟ اب مثلا اللہ نے سود سے منع کیا ہے، سود نہیں کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یہ سود نہ کھانا۔ اب شیطان اتنے ہیلے بہانے اور اتنی سکیمیں بنوا رہا ہے، نعوذ باللہ، اگر مالیات میں بندہ داخل ہو جائے اور بازاروں کا بندہ گشت کرے اور شروع کرے، اتنی سکیمیں ہیں کہ انسان کم پڑ جاتے ہیں، سکیمیں اس سے بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ ہر سال نئی سکیم، ہر مہینے نئی سکیم، ہر بازار میں نئی سکیم۔ ہر سکیم کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ سود عام ہو جائے، بہانے سے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دیا جائے۔ ہزاروں سکیمیں، دارالافتاء میں اگر کوئی فتویٰ ہے سکیموں کا، ذہن بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی کچھ سکیمیں بنائی ہیں، لیکن ساری کی ساری جو ہے شیطان کا وہ آرڈر کہ سود کو میں نے چلوانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے کہ سود کو ختم کرنا ہے، تو شیطان پہلے دن جو اس نے حملہ کیا تھا، آج بھی وہی حملہ کر رہا ہے کہ اللہ کی بات توڑواؤں، کیونکہ اللہ نے مجھے جب کہا تھا کہ سجدہ کر، تو میں نے اللہ کو کہا تھا یہ بات کوئی اچھی تو نہیں لگ رہی، کیونکہ اچھی چیز، بڑی چیز کو کہا جائے سجدہ کرو، چھوٹی کو کیوں؟ آگ کا کام ہے اوپر کو اٹھنا اور مٹی کا کام ہے نیچے گرنا، تو مٹی سے جو بنا ہے وہ نیچے گرے نا، میں کیوں؟ لہذا اس نے اللہ کے حکم کے سامنے عقل دوڑانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ ڈالا۔ پہلے دن بھی اس نے توڑا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی یہ حکم توڑوانا چاہا کہ بھئی درخت نہ کھاؤ، آج بھی وہی حکم توڑوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح جمہوریت کے لے لیں، جو لوگ جمہوریت کو میں داخل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، دیندار لوگ، کہ ہم جب آئیں گے تو ملک کے اندر حرام کا کوئی قانون نہیں بنے گا، گناہ کا کوئی قانون نہیں بنے گا، بڑی اچھی نیت ہے، ہم 100% اسلام کو لاگو کریں گے۔ اور شیطان بھی خوش ہے کہ بڑا حکم تو ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ تم کہو لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم ایک دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں رب نہیں بنائیں گے۔ مولوی اور پیر کا فتویٰ کتاب اللہ کے مقابلے میں نہیں چل سکتا، اسی طرح کسی حکمران کا حکم بھی نہیں چل سکتا، جبکہ جمہوریت پر دستخط کرنا، جمہوریت کا فارم فل کرنا، جمہوریت کا فارم بھرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے رائے عامہ کا اعتبار کر کے، عام لوگوں کا اور جمہور کی رائے کا اعتبار کر کے ہی قانون بناؤں گا۔ چاہے ایک طرف ایک آدمی ہو تو اس کا قانون نہیں چلے گا۔ فرض کرو اب 1000 بندے ووٹ اپوز کر دیں کہ نہیں جی کتاب اللہ کا قانون نہیں چلے، اور ایک بندہ قانون کہے بھی کتاب اللہ کا قانون چلے گا، تو بات کس کی چلے گی؟ جمہوریت میں بات اسی کی چلے گی جو 1000 بندے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح 1000 بندے کہیں بھئی قانون قرآن کا چلے گا، اور ایک بندہ کہے قانون قرآن کا نہیں چلے گا، تو 1000 بندوں کی رائے کا اعتبار کر کے قرآن کا قانون جمہوریت میں چل جائے گا۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو وہی ہے نا کہ اللہ کے حکم کی پاور براہ راست نہیں ہے۔ وہ جمہوریت جب تک اس ایک قانون کو قانون نہ بنائے، چاہے اچھا یا چاہے برا، اس وقت تک کوئی چیز دین کا، آئین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں صرف آرڈر میرا چلے گا، چاہے اس پر کوئی ایگری ہو چاہے اس پر نہ ہو۔ جبکہ جمہوریت کہتی ہے کہ ہاں ہر حکم اچھا تب چلے گا جب اس پر جمہور ایگری ہوں گے، جمہور اس پر رائے دیں گے، تو یہ اللہ کے مقابلے میں جمہور کو رب بنانا ہوا۔ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ بس یہی سٹیٹمنٹ توڑواؤ، اللہ کی یہی عبارت توڑواؤ کہ شرک پر دستخط کر کے ہی، کوئی چاہے اچھی نیت سے جمہوریت کی طرف ہے، بری نیت تو ہے ہی بری نا، اچھی نیت پر کر کے کوئی آئے لیکن جمہوریت پر دستخط کرے گا تب آئے گا، توحید کا جنازہ نکلے گا تب آئے گا۔
یہ شیطان ہے جو پہلے دن سے اس نے اللہ کے حکم کو توڑنے کا عزم کر رکھا ہے، بعد میں بھی وہی توڑوائے گا۔ سود کی مثال دی، جمہوریت کی مثال دے رہا ہوں، اسی طرح ایک اور مثال بھی دوں جس سے امت ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور اللہ کے عذاب کی مستحق بن چکی ہے۔ بات تو عام ہے جی، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان یہ نظریہ دنیا میں لاگو کرا کے بہت سارے اللہ کے قانونوں کو توڑواتا ہے۔ مثلا اللہ نے قانون بنایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم نے دن قیامت ہی زندہ ہونا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 16، تم نے دن قیامت ہی زندہ ہونا ہے، جو فوت ہو جاؤ گے۔ اس میں انبیاء، اولیاء، سارے جس کو بھی اللہ نے مٹی سے یا نطفہ کے نظام سے بنایا، کیونکہ سورہ المومنون میں اسی آیت کو اللہ نے اسی طرح شروع کیا ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا، پھر نطفے کا قانون جاری کیا، جو بھی اس طرح پیدا ہوا، پھر جس نے فوت ہو جانا ہے وہ دن قیامت ہی اٹھے گا۔ تو اب اس میں انبیاء، اولیاء، سب کچھ اس میں آ گئے، مومن، کافر، سارے اس آیت کے اندر آئے گئے۔ قانون اللہ نے بنایا کہ جو فوت ہو جائے وہ دن قیامت ہی اٹھے گا۔ اب ایک فرقے کو شیطان نے کھڑا کیا کہ اللہ کی اس بات کو توڑو کہ نہیں، مومن زندہ ہوتے ہیں، کافر نہیں زندہ ہوتے، نعوذ باللہ، قبروں والے زندہ ہوتے ہیں، نہیں بھائی، جمعرات والے دن زندہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہو کہ بس موت کے بعد جو ہے نا اسی دنیا والوں کا سلام و کلام وہ سننے کے لیے آ جائیں، تاکہ جو اللہ کا قانون ہے نا وہ ٹوٹے صحیح ایک دفعہ۔ اس آیت کے جتنے بھی افراد ہیں، ایک نہ ایک فرد کو شیطان یہاں سے نکالنا چاہتا ہے تاکہ کسی ذریعے سے اللہ کے حکم ٹوٹے۔ بس اللہ کا حکم توڑا، او نعوذ باللہ، نام کی پوری دیوبندیت اس میں ملوث ہو گئی۔ اتنا بڑا شیطان کا حملہ تھا۔ کم از کم اور کچھ نہ کہو تو ایک فرد تو نکالو نا اس آیت سے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ بناؤ جی کہ اسی زمینی قبر میں وہ زندہ ہے۔ دن قیامت سے پہلے زندہ ماننا ہے، چاہے 1000 کو مانو چاہے 1 کو مانو، تاکہ اللہ کا حکم ٹوٹے۔ نعوذ باللہ، شیطان یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو سود کی، جمہوریت کی اور یہ مردے سننے نہ سننے کے بارے میں یہ 2-3 مثالیں دی ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں مثالیں جو امت میں رائج ہیں، اللہ کا حکم توڑ کر وہ انسانیت اس میں اب لگی ہوئی ہے۔ اب بے شک نمازیں پڑھو، بے شک اذانیں دو، بے شک حج کرو، بے شک زکاتیں دو، اللہ کا سٹیٹمنٹ تو تم اسی طرح توڑے ہوئے ہو، اسی طرح اللہ کا حکم تو توڑے ہوئے ہو جس طرح شیطان نے پہلے دن خود بھی اللہ کا حکم توڑا اور سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی توڑوانے کی کوشش اس نے کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر تو گناہ نہیں کرتے لیکن بھول تو گئے تھے، لہٰذا امت کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے اس پر زور دینا کہ قرآن کی بات سے میں 1% بھی آگے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی لیے ہمارے جب فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نا ہمارے مدارس میں، تو اس سے سب سے پہلے ایک اصول الفقہ سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اصول الفقہ میں پہلی عبارت یہی ہوتی ہے کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا ہے، ذرہ بار برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اگر خبر واحد یا قیاس بھی سامنے آ جائے نا، اس کو بھی کتاب اللہ کے تابع ہو تو پھر تو مانیں گے، اگر کتاب اللہ کے تابع نہ ہو تو کتاب اللہ پر عمل کریں گے، خبر واحد اور قیاس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یترک الخبر الواحد والقیاس ویعمل بالکتاب، کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا۔ یہ پہلے دن سے ہی سمجھایا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی ایسی بات سامنے آ گئی جو کتاب اللہ کے ذرہ سے قانون سے اوپر نیچے ہو رہی ہو تو فوراً سمجھ لینا کہ اب شیطان آ چکا ہے، وہ اللہ کا حکم توڑوانے کی پوری کوشش میں ہے۔ تو لہذا جب بھی کوئی پروگرام، کوئی دین، کوئی نظریہ، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی سکیم سامنے آ رہی ہو تو اسے 100% بار بار کتاب اللہ پر پرکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان کا وار چل رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا حکم تو توڑوائے، چاہے نیت اچھی ہو۔ جس طرح نعوذ باللہ برادران یوسف کی نیت کہا وہ تمہاری اچھی ہے نا، تم چاہتے ہو کہ اس کو قتل کریں گے تو کم از کم نبی کا جو توجہ ہے ہمارے لیے خاص تو ہو جائے گی، اپنے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے آگے پیچھے ہم بیٹھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر ہماری طرف متوجہ ہوتے نہیں اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، تو بس اس کو ہٹا دو آگے سے، کم از کم قتل نہیں کرتے تو دور تو چھوڑاؤ۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ شوبہ کر لیں گے، معافی مانگ کر صحیح ہو جائیں گے۔ یعنی وہ نورانی وار بھی استعمال کرتا ہے شیطان، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کو کسی طریقے سے توڑو صحیح، نافرمان بنو بس۔ لہذا
پہلی بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے شیطان جب زور لگا رہا ہوگا تو ہم اپنے اللہ کی بات کو فوراً تسلیم کریں گے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے نا، میرا کہنا مان رہے ہوں گے نا، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی بات کو ہی فالو کرنا ہے. روئے زمین کا سب سے پہلا جملہ جو تھا، جو زمین پر آیا اللہ کی طرف سے، وہ یہی تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم جا کر دنیا کو بتانا کہ میں کوئی بھی رہنمائی بھیجوں نا، بس جس نے میری رہنمائی کو پکا پکڑا اسے کوئی غم اور حرج نہیں آئے گی. وما علینا الا